بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جادو اور جنات کی ایپیسوڈ نمبر 4 ہے، جس میں آگے آنے والے چند سوالات اور ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ اس سے پہلے 3 حصوں میں ہم سوال نمبر 1 سے سوال نمبر 15 تک کے جوابات دے چکے ہیں۔ آج کا پہلا سوال نمبر 16، کیا جنات میں بھی رسول ہوتے ہیں؟ رسول صرف انسانوں میں سے ہوئے ہیں، جنات میں سے رسول نہیں ہوتے۔ قرآن مجید میں آیت کریمہ ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آئے جو تم پر میری آیات بیان کرتے ہوں اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں؟ وہ کہیں گے، ہم اپنے آپ پر گواہی دیتے ہیں، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ یقیناً وہ کافر تھے۔ بعض کا خیال ہے کہ جنات میں سے بھی رسول ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں رسول منکم۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان کا وہم دور کرتے ہوئے فرمایا، رسول منکم کا مطلب ہے تم جنوں اور انسانوں کی طرف، جبکہ رسول صرف انسانوں سے ہیں، جنات سے نہیں ہیں۔ سوال نمبر 17، کیا جن غیب جانتے ہیں؟ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے، جو عالم الغیب ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ فرمان الہی ہے، سورۃ الملک آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قریب کے آسمانوں کو چراغوں کے ساتھ زینت بخشی، اور ہم نے انہیں شیطانوں کو مارنے کے آلے بنایا، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی آسمان میں موجود ستاروں بلکہ شہابوں سے بھی مزین کر دیا، جن سے شیاطین کو بھگایا جاتا ہے۔ مزید فرمان الہی ہے، سورۃ السبا آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ کیا تو انہیں اس کی موت کا پتہ نہیں دیا، مگر زمین کے کیڑے یعنی دیمک نے، جو اس کی لاٹھی کھاتا رہا۔ پھر جب وہ گرا تو جنوں کی حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلیل کرنے والے عذاب میں نہ رہتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث سنائی کہ ایک رات وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک ستارہ پھینکا گیا تو ہر طرف روشنی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جب اس کی مثل یعنی کوئی ستارہ پھینکا جائے تو تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم تو کہتے ہیں آج کی رات کوئی عظیم ہستی پیدا یا فوت ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ستارہ کسی کی زندگی یا موت کی وجہ سے نہیں پھینکا جاتا، بلکہ ہمارا رب جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے اس وقت عرش کو اٹھانے والے فرشتے تسبیح کرتے ہیں، پھر آسمان میں اس کے پاس والے تسبیح کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہ تسبیح آسمان دنیا والوں تک پہنچ آتی ہے۔ پھر عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کے پاس والے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں، تمہارے رب نے کیا کہا؟ پھر باقی آسمانوں والے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، حتیٰ کہ آسمان دنیا والوں تک بات پہنچ آتی ہے۔ جنات اس بات کو چپکے سے سن کر اپنے دوستوں تک پہنچا دیتے ہیں، پھر جو بات وہ بعینی ہی لاتے ہیں وہ تو حق ہے، لیکن وہ اس میں جھوٹ ملاتے اور اضافہ کرتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 2229 نمبر پر موجود ہے۔ سوال نمبر 18، انسانوں کا مرتبہ بلند ہے یا جنات کا؟ اس کا جواب اس طرح سے دیا گیا ہے قرآن مجید میں، انسان کا مرتبہ بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الاسراء آیت نمبر 70 میں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آدم کی اولاد کو بہت عزت بخشی اور انہیں خشکی اور سمندر میں سوار کیا اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور ہم نے جو مخلوق پیدا کی اس میں سے بہت سوں پر انہیں فضیلت دی، بڑی فضیلت دینا۔
یہ شرف جنات کے لیے نہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ثابت ہے اور نہ کسی رسول و پیغمبر سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا شرف و مقام جنات سے زیادہ ہے۔ سوال نمبر 19، کیا جن کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس طرح ناحق انسان کا قتل جائز نہیں، ایسے ہی جن کو بھی ناحق قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کسی کافر پر بھی ظلم کرنا جائز نہیں اور قتل ظلم ہے۔ فرمان الہی ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 8، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ جن گھریلو سانپوں کی شکل میں بھی آتے ہیں، ایسی صورت میں 3 دن تک اسے چلے جانے کا کہا جائے۔ اگر چلا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ قتل کر دیا جائے۔ اگر تو وہ حقیقی سانپ ہوا تو پھر تو سانپ قتل ہوا ہے، اور اگر وہ جن تھا تو اس نے سانپ کی صورت میں ظاہر ہو کر انسان کو خوف زدہ کرنے کے لیے زیادتی پر مجبور کیا۔ بہرحال ان کو بغیر کسی سبب کے قتل کرنا جائز نہیں۔ صحیح مسلم میں مروی ہے، مدینے کے کئی جن مسلمان ہوئے ہیں، اگر تم ان میں سے کسی کو دیکھو تو 3 دن تک اسے الارم دو، یعنی اگر گھر میں سانپ کی صورت میں ظاہر ہو تو 3 دن تک اسے نکل جانے کے لیے کہتے رہو، اگر اس کے بعد نظر آئے تو اسے قتل کر دو، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ سوال نمبر 20، کیا جن انسانوں کے ساتھ مل کر کھاتے ہیں؟ سیدنا امیہ صحابی سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اور ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا، مگر اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی۔ جب ایک لقمہ باقی رہ گیا اور وہ اسے منہ کی طرف اٹھانے لگا تو اس نے کہا، بسم اللہ اولہ و آخرہ، اللہ کے نام کے ساتھ کھاتا ہوں، اس کے شروع اور اس کے آخر میں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے، پھر فرمایا، شیطان اس کے ساتھ کھا رہا تھا، جب اس نے بسم اللہ پڑھی تو شیطان نے اپنے پیٹ کا تمام کھانا قے کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر انسان بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان جن بھی کھانے میں انسان کا شریک بن جاتا ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی کھانے کی مجلس میں حاضر ہوتے تو جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع نہ کرتے ہم شروع نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہم دعوت طعام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک بچی ایسے دوڑتی ہوئی آئی جیسے اسے کسی نے دھکا دیا ہو۔ اس نے کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک دیہاتی ایسے ہی آیا جیسے کسی نے اس کو دھکا دیا ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے جس پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ شیطان اس بچی کو لے کر آیا تاکہ اس کے سبب وہ یہ کھانا اپنے لیے جائز کر لے، تو میں نے اس بچی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر وہ اس مقصد کے لیے دیہاتی کو لے کر آیا تو میں نے دیہاتی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بلا شبہ شیطان کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے ساتھ ہی میرے ہاتھ میں ہے۔ سوال نمبر 21، کیا ہڈی جنوں کی خوراک ہے؟ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کے ایک گروہ کو مخاطب کر کے فرمایا، ہر ہڈی جس پر بسم اللہ پڑھی گئی تمہارے ہاتھوں میں وہ پہلے گوشت کی بنسبت زیادہ پر ہوگی، اور ہر مینگنی یا گوبر تمہارے جانوروں کے لیے چارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو مخاطب ہو کر فرمایا، تم مینگنی اور گوبر سے استنجا نہ کرنا، کیونکہ یہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
مجھے پتھر لا کر دو، میں ان کے ساتھ استنجا کروں، مگر ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ میں نے کہا ہڈی اور گوبر کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس نصیبین کے جنوں کا وفد آیا تو انہوں نے مجھ سے خوراک کا سوال کیا، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یہ جس ہڈی اور گوبر پر بھی گزرے تو وہ اسے بطور خوراک پائیں۔ سوال نمبر 22، کیا جن مذکر مؤنث بھی ہوتے ہیں؟ جی ہاں، جن مذکر و مؤنث بھی ہوتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو فرماتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ امام ابن الاسیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں خبث خبیثن کی جمع ہے اور خبائث خبیثہ کی جمع ہے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد مذکر اور مؤنث دونوں صنفوں کے جن ہیں، اور معلوم ہے کہ ان میں نکاح اور شادی کا نظام بھی موجود ہے، تو فطری طور پر نکاح مذکر اور مؤنث کے درمیان ہی ہوتا ہے۔ سوال نمبر 23، کیا ہر گھر میں جن موجود ہوتے ہیں؟ جی ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک ان گھروں کو آباد کرنے والے ہیں، یعنی جن، جب تم ان میں سے کسی چیز کو دیکھو تو 3 دن ان پر تنگی کرو، یعنی ان کو نکلنے کا حکم دو، اگر وہ چلا جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے قتل کر دو کیونکہ وہ کافر ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک مدینہ منورہ میں جنوں کے ایک گروہ نے اسلام قبول کیا ہے، تو جو شخص ان میں سے کسی کو گھر میں دیکھے تو 3 مرتبہ اسے خروج کا حکم دے، اس کے بعد اگر وہ ظاہر ہو تو اسے قتل کر دے کیونکہ وہ شیطان ہے۔ سوال نمبر 24، گھروں میں جنوں کی من پسند جگہیں کون سی ہیں؟ اس کا جواب اس طرح سے بیان کیا گیا ہے طہارت خانے، گانے بجانے اور کھیل کود کی جگہیں، وہ جگہیں جہاں تصویریں ہوں۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو در ذیل دعا پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ سوال نمبر 25، کیا جنات اللہ کی قدرت سے بھاگ سکتے ہیں؟ فرمان الہی ہے سورۃ الرحمن آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے جن و انس کی جماعت، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، کسی غلبے کے سوا نہیں نکلو گے، یعنی تم اللہ کے امر سے بھاگنے کی قدرت نہیں رکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تمہارا احاطہ کیے ہوئے ہے، تم اللہ کے حکم سے نفوذ نہیں کر سکتے، تم جہاں کہیں چلے جاؤ تمہارا گھیراؤ ہے۔ اور حشر کے مقام میں تو فرشتے 7 صفوں میں ہر جانب سے مخلوقات کو گھیرے ہوئے ہوں گے، کوئی بھی جانے کی جرت نہیں کر سکے گا الا بسلطان، یعنی صرف اللہ کے حکم و ارادے سے ہی نکل سکے گا۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جادو اور جنات کے سلسلے کی یہ 4تھی قسط ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور آگے آنے والی ویڈیوز کے لیے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ۔